قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے ایک آیہ مقدسہ اور جس کا تعلق سورۃ اللیل کے ساتھ ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، بس وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دیا اور جس کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف جو ہے جو ہر وقت جو ہے وہ مجزن رہنے لگا، وصدق بالحسنی، اور وہ ایسا سچا انسان ہے کہ جس نے سب سے بڑی نیکی جو ہے اس کی تصدیق کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، خدا فرماتا ہے پھر ہم ان قریب اس کے ہر مشکل کام کو آسان کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات مقدسہ ہیں ان کا جو اطلاق ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت مانا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں نے تکذیب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میرے بیان سننے کے بعد آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کا لفظ بولتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیان کیا تھا جب لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا بلکہ زود و خوب کیا ہے، تکالیف دی ہیں، پتھر برسائے ہیں، مارے جو ہیں انہوں نے کھائی ہیں، ان کو چہروں کے اوپر جو ہے وہ مختلف انداز سے تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ ان کا قصور یہ تھا کہ ان کی زبان کے اوپر حضور کا کلمہ جاری رہتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے سے نہیں نکل سکی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ کائنات کے اندر صدیق اکبر جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ امام بہقی اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صدیق کے عمل کی بات کرتے ہو، فرمایا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر کل انبیاء اور کل انبیاء کے بعد جو ہیں کل امم جو ہیں ان کے ایمان کو رکھ دیا جائے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جس ہستی کا ایمان باری ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے، جن کا ایمان اتنا کمال کا ہے، جن کو رب کائنات نے اس شان سے نوازا ہوا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، لوگ چیمگوئیاں کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو جو ہے وہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اس ہستی کے بارے میں کبھی زبان درازی مت کیجیے گا، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آپ کا مقام اتنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ تو صحیح، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ میں اگر سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے بندے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے کہ ہم نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے سامنے اور جمیع صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت صدیق اکبر نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور رو دیا، عرض کی حضور انا یا رسول اللہ، حضور میں آج روزے سے ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسرا سوال کیا، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں آج بتائیں تو صحیح، کیا کسی بندے نے آج جو ہے آتے وقت کسی جنازے کو کندھا دیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے نگاہ اٹھا کر عرض کی نعم یا رسول اللہ، حضور میں نے ایک جنازے کو بھی کندھا دیا ہے۔ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا، میرا آقا فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کل رات کسی مسکین کو ایک روٹی کا ٹکڑا کھلایا ہے، کھانے کے لیے جو ہے وہ ایک لقمہ دیا ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پھر عرض کرتے ہیں نعم یا رسول اللہ، حضور میں نے رات کو ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ تو صحیح، کیا تم میں کیا وہ بھی شخص بیٹھا ہے جس نے آج رات کسی کی خبر گیری کی ہو، کسی تیماردار کے پاس جا کے پوچھا ہو کیف حالک، تیرا حال کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میری ہمسائیگی میں ایک بندہ بیمار تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا تیرا حال کیا ہے، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ دیکھ لیا میرے صدیق کا مقام کیا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ آج میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جس شخص کے اندر یہ چاروں وصف جمع ہو جاتے ہیں
اللہ قیامت کے دن اس کو بلا حساب و کتاب جنت کا راہی بنا دے گا۔ اب جس ہستی کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیجا جائے گا وہ میرے اور آپ کے امام نقش بندیوں کے امام حضرت صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب یہ بات سنتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام بہقی اس کو روایت کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں آپ 2.5 سال چھوٹے ہیں، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اس دن رب کائنات نے جنت کی طرف جو ہے اپنے مقام، اپنی رفعت اور عزت اور جلال کے مطابق جو ہے رب نے جنت کی طرف نظر فرمائی اور رب کائنات نے جنت کو کہا تھا اے جنت تیرے اندر وہی شخص داخل ہوگا جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کا پیار موجود ہوگا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت تیرے اندر وہی شخص داخل ہوگا جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کا پیار موجود ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیۃ و ثنا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال دیکھ اندر تو نے کیا کیا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ حکم ہوگا تو حضرت صدیق اکبر کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ بھی اپنا نامہ اعمال پڑھیں، بلکہ ہر شخص کھڑا ہوگا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر کو کہا جائے گا وَإِنْ شَاءَ قَامَ وَإِنْ شَاءَ مَضَىٰ، صدیق اکبر اگر آپ چاہتے ہیں تو کھڑے رہیں، جی چاہتا ہے تو بیٹھ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر یہ مقام، یہ پروٹوکول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نلین پاک کے صدقے سے ملا تھا، حضور کے نام کے صدقے سے یہ عظمت اور شان ملی تھی۔ فرمایا کہ جی چاہتا ہے تو کھڑے رہیں، جی چاہتا ہے تو بیٹھ جائیں۔ کس انسان کو یہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ بیٹھ جائیں؟ فرمایا ابھی نامہ اعمال کو جو ہے وہ تولا نہیں جائے گا، ابھی سامنے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی فکر میں ہوگا، لیکن وہاں پہ ابو بکر کو کہا جائے گا جی چاہتا ہے تو کھڑے رہیں، جی چاہتا ہے تو بیٹھ جائیں۔ پھر حکم ہوگا ابو بکر جی چاہتا ہے تو اپنے اعمال کو پڑھ لو، اگر جی چاہتا ہے تو اس کو نہ پڑھو۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے لیے جنت کے اندر ایک محل ہوگا جس کے 4000 دروازے ہوں گے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، فرمایا اس کے 4000 دروازے ہوں گے۔ فرمایا ابو بکر سنو تیرا مقام اتنا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب تیرا جی چاہے گا نا میں رب کا دیدار کروں، فرمایا ہر دروازہ تیرے لیے کھل جائے گا، تو جس دروازے سے چاہے گا اپنے رب کا دیدار کر لے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر کو رب کائنات نے اس مقام سے نوازا ہوا ہے۔ ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلاموں کے پاس جلوہ گر ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو کہ قیامت کے دن جو ہے جنت کے جو دربان ہیں وہ پکاریں گے کہ کہاں ہے وہ نمازی جو نماز پڑھنے والے تھے، اس کو اس دروازے سے گزارا جائے گا جس کا نام باب الصلاۃ ہے، وہ جو ہے وہ صلاۃ نماز والے دروازے سے گزر جائے گا۔ اور فرمایا کہاں ہے وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرنے والے تھے، ان کو باب الصدقات سے گزارا جائے گا۔ فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے، فرمایا ان کو باب الریان سے گزارا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ غلام حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور حل یدعا من ابواب متفرقہ، حضور کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو سارے کے سارے دربان ایک ہی لمحے کے اندر آواز دیں گے کہ ادھر سے گزرے؟ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا نعم، ہاں ابو بکر وہ بھی کوئی ہے۔ عرض کی حضور وہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر وہ تو ہی تو ہے جس کو ہر دربان کہے گا ابو بکر یہاں سے تو گزر جا۔ اب حضرت ذی وقار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور میں جنت کے اندر اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کب تو قدم رکھے گا؟ فرمایا ایک قدم میرا اندر ہوگا، دوسرا قدم جو ہے وہ جنت سے باہر ہوگا۔ دربان عرض کریں گے یا صدیق اپنے قدم جنت کے اندر رکھیں، تو فرمایا کہ اس وقت میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، میں سب سے پہلے فرشتوں سے سوال کروں گا اے فرشتوں کیا ہر وہ بندہ جو دنیا میں میرا نام لیتا تھا وہ جنت میں موجود ہے کہ نہیں؟
فرمایا جب تک میں ہر اس شخص کو جو میرا ذکر کرنے والا تھا جنت میں نہ دیکھ لوں میں جنت کا راہی کبھی نہیں بنوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں آج ہم حضرت صدیق اکبر کا نام لے رہے ہیں، میرے آقا اس پہ راضی ہو رہے ہیں۔ مدینے کے تاجدار حضرت حسان بن ثابت آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضور کی نعت لکھتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان ساری زندگی میرے قصیدے لکھے، کبھی میرے یار صدیق کا بھی کچھ لکھا ہے؟ عرض کی حضور آج میں نے آپ کے یار صدیق کی نعت لکھی ہے۔ میرا آقا نے فرمایا آج اے حسان تو نے نیچے کھڑے ہو کے نہیں سنانی، اس کو منبر کے اوپر کھڑے ہو کر سناؤ۔ جب حضور سنتے ہیں حضور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے واہ واہ کی داد دیتے ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ میری سنت بن گئی، جو صدیق کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے مدینے کے تاجدار بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار ختم نبوت۔ رب کائنات میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت